परसों मेरे साथ फिर वही हुआ जो 1 बरस और 3 माह पहले हुआ था। यानी मैं अपनी गाड़ी का फिलिंग स्टेशन पर तेल बदली करवाने गया तो वहाँ लड़कों ने मुझसे कहा कि सर आप वक्त पर तेल नहीं बदलवाते। गाड़ी तो इस तरह चलती रहती है लेकिन इसका नुकसान बहुत होता है। मैंने कहा यार चलती तो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप तो सर पढ़े लिखे आदमी हैं और गाड़ी का वक्त पर तेल बदलवाना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल भी उन्होंने मुझसे यही बात कही थी और मुझसे फिर कोताही सर्जित हो गई। जब वो लड़के तेल तब्दील कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं बाकी सारे काम तो वक्त पर करता हूँ, बैंक बैलेंस चेक करता हूँ, यूटिलिटी बिल्स वक्त पर अदा करता हूँ और ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी और वजूद के साथ लगी हैं, लेकिन मैंने कभी अपने अंदर का तेल बदली का नहीं सोचा। मेरी रूह को भी इस बात की ज़रूरत है कि मैं इसमें भी तब्दीली पैदा करूं, लेकिन इस बाबत मैंने कभी नहीं सोचा। मैं ये बात सोचकर परेशान होता रहा कि क्या मुझ पर ऐसा वक्त आ सकता है कि मैं दुनियादारी के और सारे काम करता हुआ और खुश असलूबी के साथ इनको निभाता हुआ अपनी रूह की तरफ भी मुतवज्जा होकर इसकी सफाई और पाकीज़गी का बंदोबस्त करूं। मैंने इनके गुज़िश्ता सारे सालों का हिसाब लगाया, लेकिन मैं ऐसा कर ना सका। मेरी नीयत तो शायद नेक थी और मैं अच्छा आदमी भी था, लेकिन ये कोताही मेरी ज़िंदगी के साथ चली आ रही थी। मेरे ख्याल में अपनी रूह के तेल को तब्दील करने की अपने बदन की सफाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी तरफ आदमी किसी वजह से तवज्जो नहीं देता। वहाँ भी हमारा मिजाज अपनी गाड़ियों से सलूक की तरह से ही है। जैसा कि हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डाल के तो चलते रहते हैं, लेकिन पेट्रोल से मुफीद तर तेल बदली का काम हम नहीं करते ताकि गाड़ी का इंजन तो महफूज रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। वहाँ सोचते सोचते और बैठते मुझे ख्याल आया कि कुछ लोग बहुत खूबसूरत होते हैं और खुश नसीब होते हैं, जिनकी तवज्जो अपनी तेल बदली की तरफ ज़्यादा होता है और वो इंसानियत के गुरों में ज़्यादा खूबसूरत बनकर उभरते हैं और लोगों की मिजाज के लिए कुछ कहे बोले बगैर सारे काम कर देते हैं। अल्लाह ने पता नहीं इनको कैसी खासियत दी है। बड़े सालों की बात है, जब 1952 और 53 में बहुत बड़ा सैलाब आया था। उस वक्त अभी लाहौर को सैलाब से बचाने वाली फसील भी नहीं बनी थी, जिसे आप बंद कहते हैं। उस वक्त लोग अपने घर बार छोड़कर ऐसी ऐसी जगहों पे जा बैठे थे जहां ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपने तौर पर ये सोचकर वहां गए कि शायद वहां हमारा जाना मुफीद हो, या फिर तजस्सुस में बतौर सहाफ़ी हम कुछ दोस्त वहां गए तो वहाँ एक बूढ़ी माई 2-3 टीन के डब्बे रखकर बैठी थी। उसके पास एक देगची थी और यूं लगता था कि उसने कल शाम वहाँ चूल्हा भी जलाया और उसने कुछ पकाया भी है। उसका कोई आगे पीछे नहीं था। वहाँ उन खीमों में लोग दूर दूर तक फैले हुए थे। हमारे साथ आए हुए मुमताज़ मुफ्ती उसे देखकर कहा कि यार इसकी हालत तो बहुत नागिफ्ता और ख़राब है। मैंने कहा कि जाहिर है और भी बहुत से लोग हैं इसके साथ, लेकिन इस ख़राब हालत में भी उस माई के चेहरे पर एक अजीब तरह का इत्मीनान और सुकून था। वो बड़ी तशफ़ी के साथ बैठी थी और उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। मुमताज़ ने उससे कहा कि बीबी, अगर तुमको 200 रुपये मिल जाए तो फिर तू इनका क्या करेगी? कहने लगी, बाजी लोग बड़े गरीब ने, मैं उन्हां विच वंड देंगी। अब इतने बरस के बाद भी मुझे उस माई का चेहरा याद है और मैंने सोचा कि उसने अपनी रूह की तेल बदली बड़े वक्त पर की थी और उसकी शख्सियत और फर्दियत और बर्तरी वहाँ गए हुए हम सहाफ़ियों, दानिश्वरों, राइटरों से भी ज़्यादा और बड़े दर्जे पर थी। मैं समझता हूँ कि पिछले साल और इस साल के दरमियान मुझ में एक सलाहियत अलबत्ता पैदा हो गई है, और वो भी कुछ अच्छी तो सलाहियत नहीं है। वो ये कि मैं अपने मद्दे मुकाबिल जब किसी नए आदमी को देखता हूँ तो मुझे इतना ज़रूर पता चल जाता है कि बावस इसके कि ये शख्स बड़ी मजबूती और तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र तो कर रहा है, लेकिन इसका तेल अंदर से बहुत गंदा है। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे भी मिलते हैं और वो हर रोज़ मिलते हैं, जिन्होंने किसी वजह से सारे काम करते हुए
اس کی طرف بھی توجہ مرکوز رکھی کہ میری روح کے اندر اور میری کارکردگی کے اندر کسی قسم کی آلائش نہ آنے پائے۔ جب میں روم میں تھا تو وہاں کے ایک بڑے اخبار کے مالک، جس کے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی تھے، انہوں نے اپنے جرنلسٹوں کو دعوت دی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا تھا، گو کہ میں کوئی بڑا کام کا رائٹر بھی نہیں تھا۔ وہ بڑی عظیم و شان دعوت تھی۔ وہاں بڑا پرتکلف اہتمام کیا گیا، اور جب ہم کھانا وانا کھا چکے تو کچھ صحافیوں نے اس اخبار کے مالک سے فرمائش کی کہ آپ اپنا گھر ہمیں دکھائیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، ہم اسے اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضرور دیکھیے اور آئیے۔ ہم نے ٹکڑیوں کی شکل میں ان کے گھر کا اندر سے نظارہ کیا، بہت خوبصورت تھا۔ اس گھر کے جو بڑے بڑے ڈیکوریشن والے اور مجسموں سے بھرے کمرے تھے، اور ان میں خوبصورت پینٹنگز بھی لگی ہوئی تھی۔ ایک بڑے کمرے میں، بہت خوبصورت کمرے کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا کمرہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ میرے ڈرائیور کا کمرہ ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ ہم نے دوسرے کمرے کے بارے میں پوچھا جو پہلے سے بھی اچھا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ باورچی کا کمرہ ہے۔ اس طرح ایک سے ایک اعلیٰ اور بڑھ کر کمرے دیکھے جو سارے گھر کے ملازموں کے تھے۔ پھر ہم نے وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ دیکھا جس میں ٹیلی فون، ایک میز تھا جو کوئی 5-8 فٹ کا ہوگا۔ اس میں ایک بیڈ لگا تھا جو فولڈ بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ ہم نے کہا کہ سر، آپ نے نوکروں کے لیے اعلیٰ درجے کے کمرے بنائے اور اپنے لیے یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میری ماں روم کے ایک بہت بڑے لاٹ کے گھر میں باورچن تھی، اور انہیں جو کمرہ ملا ہوا تھا وہ بڑا تنگ تھا۔ اس کمرے میں ہم اپنی ماں کے ساتھ 3 بہن بھائی رہتے تھے۔ جب میں نے گھر بنایا تو میں نے کہا کہ ملازموں کے کمرے بڑے خوبصورت اور ویل ڈیکوریٹڈ ہونے چاہیے، اور میں تو ہوں ہی ایک بڑا آدمی، اس لیے مجھے کسی بڑے کمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کو دیکھ کر اور اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس کے ملازم بڑے نخریلے اور مزے کرنے والے تھے۔ ہم اس اخبار کے مالک کی خوبی اب محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی ساری توجہ اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اپنے پیٹرول پر نہیں دی تھی، بلکہ اس تیل پر دی تھی جو تبدیل کر کے انسانی زندگی کو سہولت کے ساتھ آگے لے جاتا ہے۔ لیکن ہم سے یہ کوتاہی عموماً ہوتی رہتی ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کو کم از کم ایک دفعہ تو اس انداز سے چلائیں۔ آپ کو زندگی میں بڑے بڑے امیر لوگ ملیں گے، چاہے آپ کل سے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوں گے اور بڑے اونچے عہدوں پر فائز ہوں گے، لیکن زندگی کے میدان میں اور جو انسانیت کے کھیل کا میدان ہے، اس میں وہ کمزور ہوں گے۔ کہیں نہ کہیں آ کر ان کا انسانی رشتہ گھٹن کا شکار ہوتا ہے۔ جیسا کہ گاڑی کے اندر فریش آئل نہ ڈالا جائے تو وہ گھٹن کے ساتھ چلتی ہے، اور ایک ماہر ڈرائیور بیٹھتے ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے تیل کی تبدیلی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ دوڑ رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہی اس کے تیل کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہی ماہر ڈرائیور کہتا ہے کہ سر اب یہ زیادہ رواں کے ساتھ چل رہی ہے، لگتا ہے پرسوں ہی تیل تبدیل ہوا۔ زندگی کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے۔ میں اپنے بچوں اور پوتوں پر یہ توجہ دے رہا ہوں کہ میں ان کو M.Com کرا دوں یا فلاں ڈگری دلوا دوں، لائق بنا دوں یا کہیں فٹ کرا دوں۔ یہ زندگی کی کامیابی نہیں ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کا سارا تعلق ہم نے اکنامک سے وابستہ کر لیا۔ جب میں ایک پسماندہ سے گاؤں کے ایک اسکول میں کچی میں داخل کرایا گیا تو وہاں ایک بابا دال چپاتی ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس سرخ گاڑی تھی، وہ لمبا سا جبہ پہن کے رکھتے تھے۔ جب بھی ہم گلی سے باہر نکلتے اور ان کی رینج میں آتے تو وہ بابا دال چپاتی آگے بڑھ کر ہم کو پکڑ لیتا تھا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ڈر سے ہم چیخیں مارنے لگتے تھے اور روتے تھے، لیکن وہ بابا ایک ہی بات کہتے تھے، جا تو آگے اور دیکھ تماشا، ابھی اللہ کا فضل تجھے پکڑے گا اور دال چپاتی تیرے پیٹ میں۔ ہمیں لگتا تھا کہ اللہ کا فضل بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ جب میری ماں نے مجھے قاعدہ دے کر اسکول بھیج دی
تو میں کہتا کہ وہاں باہر بابا دال چپاتی ہوگا اور وہ مجھے پکڑ کر اللہ کے فضل کے حوالے کر دے گا۔ جب میں بڑا ہوا تو عید کا دن تھا۔ ہم جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو میرے والد صاحب، جو کہ قصبے میں بڑے معزز تھے، انہوں نے بابا دال چپاتی کی جوتیاں اٹھا کر انہیں پہنانے کے لیے سیدھی کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رہنے دیں، میں ایسے ہی پہن لوں گا۔ میرے ابا جی کہنے لگے کہ مجھے یہ سعادت حاصل کرنے دیں کہ میں آپ کی جوتیاں سیدھی کروں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ابا جی ایک معمولی سے آدمی کو اتنا بڑا مان سمان دے رہے ہیں، آخر کیوں؟ میرے ابا جی کہنے لگے کہ آپ سب مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ تو وہ بابا کہنے لگے کہ میں ایک اچھا انسان تو ضرور ہو سکتا ہوں، لیکن اچھا مسلمان ہونے کا فاصلہ ابھی بہت طویل ہے۔ اچھا انسان ہونا بہت مشکل ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو اتنے سخت طبیعت کے تو نہیں ہوں گے، لیکن ان میں کچھ عجیب سی لیکنگ ہوتی ہے، بیلنس نہیں ہوتا۔ گزشتہ سال بڑی بارشیں ہوئی تھی اور شدید بارش میں ہم جمعے پڑھنے گئے تو ایک نوجوان سے مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیا اللہ کی رحمت ہے اور اس کی کیا مہربانی ہے، اور کیسی خوبصورت اور دل فریب موسلا دار بارش ہو رہی ہے، اور ہم اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے لطف و کرم کے فیض اٹھا رہے ہیں، اور جو لوگ گاڑیوں میں جمعہ پڑھنے آئے ہیں ان کی گاڑیاں بھی دیکھیں کیسے مفت میں دھل رہی ہیں۔ یہ بڑی باریک سی بات تھی اور اس سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی ایک ماہ کے اندر اندر مولوی صاحب کو اپنے تیل بدلی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم ان کو ابھی پوری کی پوری داد نہیں دے سکتے۔ میں آپ سے جاتے جاتے یہ درخواست ضرور کروں گا، آپ کو اپنی موٹر کی تیل بدلی وقت پر کروائیں، میں بھی کرواؤں گا، اور اپنی روح اور ذات کی تیل بدلی بھی وقت پر کروائیں، ورنہ وقت بہت کم رہ جائے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔